بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج یہ جو ہماری تقریب 15 اگست کے موقع پر ہو رہی ہے، یہ ہمارے بھارت کے لوگوں کے لیے بڑی ہی خوشی کی بات ہے اور بڑی خوشی کا دن ہے کہ آج کے دن ہم جنگ آزادی کے شہیدوں کو یاد کرتے ہیں اور اپنے ملک کے لوگوں کی قربانیوں کو یاد کرتے ہیں کہ ہمارے ملک کے لوگوں نے بڑے قربانیاں دی ہیں اور بڑے بلیدان دیے ہیں اور انگریز کے چنگل سے اپنے ملک کو آزاد کروایا۔ یہ 15 اگست 1947 کا دن تھا، یہی تاریخ تھی کہ جس کے اندر ہمیں انگریزوں سے آزادی ملی تھی۔ آزادی کی بڑی لمبی چوڑی تاریخ ہے۔ انگریز جب ہندوستان کے اندر آیا تو یہ 1608 کے اندر انگریز ہندوستان کے اندر آیا اور وہ اپنا کاروباری لین سے یہاں ہندوستان کے اندر آیا تھا۔ ہمارے ملک کے حکمرانوں نے اس وقت کے ان لوگوں کو جگہ دی تاکہ ہمارا ملک دوسرے ملک کو شانہ بشانہ کھڑا ہو سکے اور ایک ملک کی تجارت دوسرے سے مل سکے اور دونوں ملکوں کو آپس میں ایک فائدہ پہنچے۔ اس اعتبار سے انگریز کو جگہ دی گئی تھی اور انگریز بھی اسی نیت سے آیا تھا، مگر جب انگریز نے دیکھا کہ یہاں کے ہندوستان کے بھولے بھالے لوگ ہیں، ان پر حکومت کرنا بڑا آسان ہے اور ان کو اپنے قبضے میں لانا بھی کوئی مشکل نہیں ہے، تو اس نے اس طرح کی ریشی دوانیاں شروع کی اور ملک کے بہت سارے حصوں پر اس طرح کا قبضہ کیا کہ وہاں سے اس نے اپنا کاروبار بھی چلایا اور ہمارے ملک پر حکمرانی کے راستے بھی تلاش کیے۔ یہاں تک کہ جب ہندوستان کے اندر انگریز ایک اچھی خاصی طاقت پکڑ گیا تو اس وقت کے لوگوں نے یہ سمجھا کہ اب ہمارا ملک غلام ہونے کی طرف جا رہا ہے، تو اس وقت میں ٹیپو سلطان شہید جیسے لوگوں نے ان کے ساتھ ٹکر لی اور سرنگا پٹنم کے اندر ٹیپو سلطان 1799 کے اندر شہید ہوئے۔ جب انگریزوں کے ساتھ لڑتے لڑتے ٹیپو سلطان شہید ہوئے تو انگریزی افسر نے ان کے لاش پر کھڑا ہو کر کے یہ بات کہی تھی کہ آج ہندوستان ہمارا ہے، اور اس کے بعد سراج الدولہ جیسے لوگوں نے شہادت دی اور اس کے بعد میں شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی نے سب سے پہلے فتویٰ دیا اس بات کا کہ انگریز کے چنگل میں آج ہمارا ملک آ چکا ہے اور ہم غلام ہو چکے ہیں، اور بھارت کے ہر واسی پر، ہر رہنے والے پر فرض ہو گیا ہے کہ اب جہاد کیا جائے انگریز کے خلاف اور انگریز سے اپنے ملک کو چھڑوایا جائے۔ شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ 1746 کے اندر پیدا ہوئے اور 1824 کے اندر ان کی وفات ہوئی۔ تو اس وقت میں آج ہندوستان کے لوگ سب سے بڑی تاریخ مانتے ہیں 1857 کے جہاد کو سب سے بڑی تاریخ مانتے ہیں ہندوستان کی، لیکن ایسا نہیں ہے، بلکہ اس سے پہلی جو تاریخ ہے وہ بڑی زبردست تاریخ ہے، جس وقت میں شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی نے فتویٰ دیا تھا اور وہ شہید ہوئے تھے۔ اس کے بعد انہوں نے اپنے خاندان کے ایک چشم و چراغ سید اسماعیل شہید رحمۃ اللہ علیہ اور شاہ اسماعیل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ، سید احمد شہید بریلوی رحمۃ اللہ علیہ، ان لوگوں کو تیار کیا اس جہاد کے لڑنے کے لیے، اور ان دونوں نے بالاکوٹ کے میدان کے اندر 1831 کے اندر بڑا زبردست جہاد کیا اور دونوں لوگ وہیں شہید ہو گئے۔ اس کے بعد ان میں سے بچنے والے لوگ، اگرچہ اس جہاد کے اندر ناکامی ہوئی، مگر جو لوگ اس میں سے بچ گئے تھے وہ واپس آئے اور ان لوگوں نے پھر ملک کے اندر دوسری تیاری شروع کی کہ اب ہمارا ملک جو ہے بالکل اس طرف آ گیا ہے کہ پکی سچی غلامی کے اندر ہو گیا ہے، تو اب زیادہ جہاد کرنے کی ضرورت ہے، جب تک ملک ہمارا آزاد نہ ہو جائے ہم لوگ پیچھے نہیں ہٹیں گے۔ پھر حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ اور مولانا قاسم نانوتوی اور حضرت مولانا رشید احمد گنگوہی، ان حضرات نے بڑی جد و جہد کی اور ایک میدان قائم کیا لڑنے کے لیے انگریز کے خلاف، اور جب بڑے علماء کی ایک بڑی شہادت ہوئی تو پھر ان لوگوں کو یہ فکر ہوا کہ اب انگریز کے خلاف لڑنے والے لوگ کیسے پیدا کیے جائیں، کیسے تیار کیے جائیں۔ تو 1866 کے اندر دارالعلوم دیوبند کی بنیاد رکھی گئی
اور دارالعلوم دیوبند کی بنیاد اسی وجہ سے رکھی گئی تھی تاکہ یہاں مجاہدین آزادی پیدا کیے جائیں اور اپنے ملک کو غلامی سے چھڑایا جائے۔ تو حضرت مولانا قاسم نانوتوی، حضرت مولانا رشید احمد گنگوئی، ان حضرات نے پھر اس بنیاد کو ڈالا اور ایسے ایسے مجاہدین تیار کیے کہ ان لوگوں نے انگریز کے خلاف جہاد کیا، جس کے اندر سر فہرست مولانا شیخ الہند حضرت مولانا محمود الحسن دیوبندی اور ان کے شاگردوں کی بڑی تعداد ہے، جس کے اندر مولانا سید حسین احمد مدنی اور مولانا انور شاہ کشمیری، اور اس طرح سے ایک بڑی تعداد ہے، حضرت مولانا مفتی کفایت اللہ صاحب، مولانا عبدالباری فرنگی محلی، حضرت مولانا امرتسری ثناء اللہ امرتسری اور مولانا نعیم صاحب لدھیانوی۔ یہ بڑے بڑے لوگ، ان لوگوں نے پھر انگریز کے خلاف جہاد کیا، اور جس کے اندر ہمارے ملک کے دوسرے لوگوں نے بھی اس کے اندر قربانیاں دی ہے، جیسے رانی جھانسی ہے، انہوں نے بڑی قربانی دی ہے، اور پنڈت جواہر لال نہرو، مہاتما گاندھی، سبھاش چندر بوس اور بھگت سنگھ جی، ان لوگوں نے بڑے بڑے بلیدان دیے ہیں، اور پھر ملک کی آزادی کی طرف جو ہمارا ملک آ گیا 1947 کے اندر انگریز بھاگ گیا اور ملک ہمارے لوگوں کے قبضے میں آ گیا، اور وطنی بھائیوں کو ایک بڑی زبردست خوشی ہوئی۔ آج اسی خوشی کو منانے کے لیے ہم اور آپ جمع ہیں، اور یہ پورے ملک کے اندر سبھی جگہوں پر جھنڈے لہرائے جاتے ہیں، اور بچے بڑے اور جوان اور بوڑھے سبھی لوگ اس بات کی خوشی مناتے ہیں کہ ہم آج ملک کے اندر آزاد ہیں۔ تو اسی طرح سے آج ہمیں اپنے ملک کو بچانے کے لیے اسی ترنگے کے نیچے اس طرح سے رہنا چاہیے کہ جیسے 5 انگلیاں ایک ہاتھ کے اندر ایک ہی جگہ لگی ہوئی ہیں، اس طرح سے سبھی برادران وطن کو اکٹھا ہو کر اس ملک کی حفاظت کرنی چاہیے۔ اگر ملک کو کہیں ہماری ضرورت پڑے ہمیں اپنا خون پیش کر دینا چاہیے۔ میں بہت زیادہ بات نہ کہتے ہوئے اپنی انہی باتوں پر یہ بات ختم کرتا ہوں، اور جن شہیدان وطن نے ملک کے لیے قربانی دی ہے ان کی شکر گزاری بھی ہم کرتے ہیں، اور ان کے لیے ہم اچھے کلمات کہہ کر ان کو ایک راحت اور آرام بھی پہنچاتے ہیں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔